السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والجہاد والہجرت فی سبیل اللہ ومن خرج من الجماعت قید شبر فقد خلا ربقۃ من الاسلام الا ان یرادیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارۃ ولا امارۃ الا بطاعۃ۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلامی اجتماعیت کی اہمیت اور عنوان کے تحت یہ شعر ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ اس وقت مسلمانوں کی جہاں تک حکومت تھی اور جہاں تک اسلام پھیلا تھا، پہنچا تھا، ایک طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دو علاقوں کے دو کناروں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ ہندوستان میں عام طور سے کشمیر سے کنیا کماری تک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، یہ دو شہر ہے یہ چین اور یہ روس میں۔ لیکن اہم جو بات ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ حرم کی پاسبانی سے مراد حرم خانہ کعبہ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے، تو وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے توحید کی بنیاد پر اور اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور ابلیس کے پیروکاروں کا جو دین ہے اس کو مغلوب کرنے کے لیے جو اتحاد ہوتا ہے اس کو دینی اور اسلامی اتحاد کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے۔ یہ اسلامی اجتماعیت کوئی مسنون چیز نہیں ہے، یہ فرض کے درجے کی چیز ہے، لوازمات میں سے۔ یعنی اس دنیا میں ایک مسلمان کی دو حیثیتیں ہوتی ہے، یا تو دین کے سلسلے میں امیر ہوتا ہے،
قرآن و حدیث کے تابع جو ہوتا ہے، اسلام نے اسلامی امیر کو بھی آزاد نہیں رکھا، وہ زیادہ پابند ہوتا ہے اور اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے لیے دو حالتیں ضروری ہے، دو حالتوں میں سے ایک حالت، یا تو وہ دینی امیر ہو، اسلامی امیر ہو، یا اسلامی امیر کے تابع ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی تیسری حالت اور حیثیت نہیں ہے ایک مومن کی۔ اس کے علاوہ جو حالت اور حیثیت ہوتی ہے وہ منافق کی ہوتی ہے۔ منافق کا کوئی دینی اور اسلامی امیر نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان کے دعوے دار تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، وہ منافقین اسی لیے قرار پائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل سے امیر نہیں مانتے تھے، اپنا رہبر رہنما تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ منافق قرار پائے۔ لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین اسلام کی جتنی اہم باتیں ہیں وہ مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں سے اتنی زیادہ اوجھل ہو گئی، اور دین اسلام میں جو باتیں مستحب درجے کی ہے، سنت درجے کی ہے، اس کا علم تو ہے ہر ایک کو۔ میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا سنت ہے، صحیح ہے یہ بھی۔ لیکن ایمان سے مقدم چیز، ایمان کے لیے شرط کیا ہے، اس کا علم بہت کم مسلمانوں کو ہے۔ طاغوت کا علم بھی عام مسلمانوں کو نہیں ہے، جبکہ طاغوت کا انکار ایمان سے پہلے ضروری ہے۔ اور یہ اسلامی اجتماعیت کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے جو نصاب جاری کیا، یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60۔ ایک طرح سے ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی اجتماعیت کے تقاضے کیا ہیں، دینی اجتماعیت کے تقاضے کیا ہیں، اور کہاں سے مسلمانوں کی اجتماعیت وہ غیر اسلامی اجتماعیت میں شمار ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ لیکن اس سلسلے میں بھی امت مسلمہ کی وہی کمی ہے جو عام دین کے احکام اور ہدایات کے سلسلے میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کوتاہی کیا ہے؟ اسلام کا آغاز، ایمان کا آغاز زیادہ تر لوگ سمجھتے توحید سے ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اسلامی اجتماعیت کے متعلق سمجھ لیا گیا۔ اسلامی اجتماعیت کی اہمیت بیان کرنے سے اور اسلامی اجتماعیت کی فضیلت بیان کرنے سے مسلمان اسلامی اجتماعیت سے جڑنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح سے ایمان سے پہلے کفر کا انکار ضروری ہے، طاغوت اور شرک کا انکار ضروری ہے، تو اسلامی اجتماعیت سے وابستگی سے پہلے غیر اسلامی اجتماعیت کی ممانعت، غیر اسلامی اجتماعیت کی قباحت اور برائی اپنے آپ پر، امت پر واضح کرنا ضروری ہے۔ غیر اسلامی اجتماعیت کی وابستگی کے اس دنیا میں کیا نقصان امت مسلمہ نے اٹھائے ہیں، اور آخرت میں کس طرح کے نقصان سے امت مسلمہ دوچار ہوگی، تو اسلامی اجتماعیت پر تقریر اور بیان سے پہلے اسلامی اجتماعیت کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے، اسلام نے جو ترتیب دی ہے اس ترتیب پر ہم آئے، اور یہ آیتوں میں وہی ترتیب ہے۔ عام طور سے اسلامی اجتماعیت کی جب بات آتی ہے تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، وہاں سے لوگ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ بیچ کی آیت ہے، یہ بات کی آیت ہے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر ہے. لیکن بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ آیت سے بات شروع ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. یعنی گویا کہ اللہ نے پہلے غیر اسلامی اجتماعیت سے امت مسلمہ کو بچنے کا، دور رہنے کا حکم دیا. اور بالکل صحیح ترتیب ہے نا یہ. جس طرح سے ایمان لانے کے لیے کفر اور شرک سے بچنا ضروری ہے، اس کا انکار ضروری ہے، تو اسلامی اجتماعیت کو اختیار کرنے سے پہلے غیر اسلامی اجتماعیت سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑنا ضروری ہے. جس نے غیر اسلامی اجتماعیت سے اپنا رشتہ اور تعلق نہیں توڑا، اسلامی اجتماعیت سے وہ جڑ ہی نہیں سکتا. اور اگر اس کا خیال ہے، اس کا وہم ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ منافقین کا طرز عمل ہو سکتا ہے، جو بظاہر منافقین نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ کافر بھی ہم سے راضی اور خوش رہے، یہود بھی ہم سے راضی اور خوش رہے، اور اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی اور خوش رہے. اس لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، وہ کہتے ہم آپ کو مانتے ہیں. اور مشرکین کے پاس اور یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو ہم کہتے ہم تم کو مانتے ہیں. انما معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ہر چیز میں یہی ترتیب ہے. گھر کو پاک اور صاف کرنے کے لیے گھر میں جو گندگی ہے وہ گندگی کو نکالنا ضروری ہے نا. گھر میں چوہا سڑا ہوا ہے، بلی سڑی ہوئی ہے، اور گھر میں کوئی عطر بھی چھڑک دے تو وہ گندگی دور ہونے والی نہیں ہے. وہ عطر کا فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ سڑی ہوئی جو بلی ہیں اور چوہا ہیں جو گھر میں پڑا ہوا ہے یا کنویں میں ہے، تو پہلے اس کو نکالنا ضروری ہے. تو ذہن اور دماغ میں جو غیر اسلامی اجتماعیت کا بت بیٹھا ہوا ہے، غیر اسلامی اجتماعیت کی جو محبت ہے اور جو تعلق ہے، اس تعلق کو ختم کرنا، اس تعلق کو توڑنا ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ میں اور خاص طور سے ہندوستان میں غیر اسلامی اجتماعیت کی ممانعت اور قباحت کی تحریک نہیں چلی. ورنہ اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے کہ 5 وقتہ نمازیوں میں سے، تہجد گزاروں میں سے اسلامی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو اپنے افراد نہیں ملتے، لیکن 5 وقتہ نمازیوں میں سے، تہجد گزاروں میں سے باطل پارٹیوں کو اپنے افراد مل جاتے ہیں. اپنی پارٹی کے جھنڈے اٹھانے والے افراد ان کو صرف بے دینوں سے نہیں ملتے، نمازیوں سے بھی ملتے ہیں، مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں. وہ کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے لیے صرف سلام کے نماز شروع ہوئی اور نماز کا سلام ختم ہوا، اسلامی اجتماعیت سے ہمارا کیا تعلق باقی رہا؟ یہ تو 8 منٹ کی 10 منٹ کی امامت میں آپ داخل ہوئے. زندگی بھر کے لیے اسلامی امیر بنانا ضروری ہے. سفر میں بھی اگر ہے تو 2، اگر ہے تو حکم ہے کہ 1 کو امیر بنائے. بغیر امیر کے آپ سفر نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی حیثیت کیا تھی؟ جو لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے تھے وہ اللہ کے علاوہ اور نبی کے علاوہ کسی اور کو اپنا امیر تسلیم نہیں کرتے تھے. تبھی تو باطل حکومتیں اور باطل افراد سردار ان کے دشمن ہوئے ہیں. اس لیے کہ جو ایمان قبول کرتے تھے وہ ان کی سرداری سے نکل جاتے تھے، ان کی سرداری کا انکار کرتے تھے. نوح علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے نوح علیہ السلام کی امارت اور قیادت کو تسلیم کر لیا، اور نوح علیہ السلام کی امارت پر وہ کسی اور کو ترجیح نہیں دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام نبیوں کے پیروکاروں نے ایمان لانے کے بعد زندگی بھر کے لیے نبی کو اپنا امام بنایا. حضرت خباب بن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے غلام تھے،
لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس کو اپنا امیر بنایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا امیر بنایا، تبھی تو ابو لہب اور ابو جہل ان کے دشمن ہو گئے۔ تو اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایک مسلمان زندگی کے کسی بھی شعبے میں غیر اسلامی اجتماعیت سے جڑے اور وابستہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ اکرام کا دور اس پر شاہد ہے۔ جب حکومتی سطح سے غیر اسلامی چیزیں آ رہی تھی تو صحابہ اکرام خاموش نہیں رہے، خلفائے یہ ائمہ اکرام خاموش نہیں رہے۔ خلافت راشدہ کے بعد جو خلافت بادشاہت میں تبدیل ہوئی ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں نے غیر دینی شخصوں کو بھی اپنا امام بنا لیا، اور امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی زیادہ تر جو کوششیں رہی ہے وہ یہ حکمرانوں کے خلاف رہی ہے، حالانکہ کافر نہیں تھے وہ۔ ہارون رشید، مامون رشید، ابو جعفر، یہ سب خلافت بنو عباسیہ کے یہ بہت ستون شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتیں قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی تھی۔ اسلام میں امیر ہے بھی تو وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے، اور جماعت کی امامت ایک طرح سے زندگی کے تمام معاملات کے لیے ایک طرح سے رہنما خطوط ہے۔ جماعت کی امامت بھی کس طرح کی ہوتی ہے؟ امام اگر غلطی کرے تو مقتدیوں کو خاموش رہنا جائز نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے ٹوکنا ضروری ہے، لقمہ ضروری ہے، اور اگر مقتدی لقمہ دے ٹوکے تو امام اس کو برا نہ سمجھے، ناراض نہ ہو لقمہ دینے والے پر کہ تم نے لقمہ کیوں دیا۔ ہاں غلط اگر لقمہ دیا تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس نے صحیح لقمہ دیا ہے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لقمے کو قبول کرے، اس کے ٹوکنے کو قبول کرے۔ یہ صرف نماز کی حد تک یہ لقمے کی بات نہیں ہے، تجارت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں، معاملات زندگی کے سلسلے میں، صلح کے سلسلے میں، جنگ کے سلسلے میں، اور جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں اگر کوئی اسلامی امیر اسلامی امارت کا دعوے دار غیر اسلامی عمارت کا دعوے دار تو مسلمانوں کا امیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اسلامی عمارت کا بھی کوئی امیر ہے تو اندھے بہرے بن کر آپ نہیں پیچھے چل سکتے مامورین، جس طرح سے آپ اندھے بہرے بن کر پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شعور کے ساتھ نماز پڑھے، جہاں غلطی ہو رہی ہے تو غلطی پر نظر رکھے اور اس کو ٹوکے۔ تو ایسی تجارت کے سلسلے میں، معاملات زندگی کے سلسلے میں جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہیں، تو اس پر نظر رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ ٹوکتے تھے، ایک خاتون نے ٹوکا تھا خطبے میں، جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مہر جو زیادہ رکھ رہے ہیں، میں حد بندی چاہتا ہوں، کوئی حد بندی ہو جائے، لیکن خاتون نے ٹوک دیا تھا کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے طے نہیں کی تو حضرت عمر کو اس کا کیا حق پہنچتا ہے۔ لیکن ایسے ٹوکنے کا عمل کم ہو گیا تھا خلافت راشدہ کے بعد، ٹوکنے والوں پر حکمراں ناراض ہوتے تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے کوئی پرواہ نہیں کی، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کے کوڑے کھائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی موت جیل میں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ وہی ٹوکنے کی وجہ سے، خلافت بنو عباسیہ کے حکمرانوں کو ٹوکنے کی وجہ سے، جو قرآن حدیث کے خلاف ان کی باتیں صادر ہو رہی تھی، حالانکہ پوری کی پوری حکومت کافرانہ نہیں ہوئی تھی۔ ہندوستان میں بھی یہ تاریخ ہے ہماری، اسلامی اجتماعیت سے جڑنے کی اور غیر اسلامی اجتماعیت سے رکنے کی، بچنے کی، یہ اہم چیز ہے۔ اسلامی اجتماعیت سے پہلے مسلمانوں میں جماعتوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے غیر اسلامی اجتماعیت کی ممانعت کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ غیر اسلامی اجتماعیت کی قباحت اور غیر اسلامی اجتماعیت کے نقصانات کی تحریک امت میں چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جماعتیں یہ چاہتی، علماء یہ چاہتے ہیں کہ صرف اسلامی اجتماعیت کی فضیلت اور اہمیت بتا کر لوگوں کو اسلامی اجتماعیت کی طرف ہم لا لے، تو یہ قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے۔
اسلام کی ترتیب کے خلاف ہے. لوگوں میں پہلے غیر اسلامی اجتماعیت کے نقصانات کی تحریک چلانی پڑے گی، اس کی ممانعت واضح کرنی پڑے گی کہ ایک مسلمان رہتے ہوئے کسی غیر اسلامی اجتماعیت کا وہ حصہ بن ہی نہیں سکتا. رکن تو بہت آگے کی چیز ہے، معاون بھی نہیں ہو سکتا. سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں، سرکشی کے کام میں، نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. اور جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات لائی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ شدید پکڑ کرنے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کیا بلکہ گناہوں کے کاموں میں تم نے تعاون کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کی حکومت ہے، ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، ان کے خلاف تم نے زبان نہیں کھولی، تو ایک طرح سے تمہارا خاموش تعاون ہے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل بھی خاموش رہ سکتے تھے نا، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا، نماز اجازت نہیں دیتی. بہت سارے علماء اکرام نے خاموشی اختیار کر لی تھی خلق قرآن کے فتوے کے مسئلے کے سلسلے میں کہ قرآن کو مخلوق قرار دیا جا رہا تھا، تو علماء کی بڑی تعداد تھی جو خاموش ہو گئی تھی، اور ایک تعداد تھی جو حکومت کی ہمنوائی کر رہی تھی، حکومت کے ہاں میں ہم جا رہی تھی. اور یہ درباری علماء، زر خرید علماء کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ اکبر اتنا بے دین اور بہکا ہوا نہیں تھا، ابو الفضل فیضی نے اس کو زیادہ بہکایا ہے، اس کو زیادہ بے دین بنایا ہے. علماء سو کی تاریخ، یعنی برے علماء کی تاریخ یہ بہت پرانی. یہود میں بھی تاریخ، یہود بھی گزرے ہیں اس سے، اور یہود اسی وقت تباہ اور برباد ہوئے ہیں جبکہ علماء سو کا غلبہ یہود پر غالب آ گیا. جب تک امت مسلمہ پر علماء حق کا غلبہ رہتا ہے، علماء حق کی سوچ عام ہوتی ہے، تو یہ جو علماء سو ہوتے ہیں، برے علماء، درباری علماء، زر خرید علماء، مفاد پرست علماء، تو سب کچھ کوششیں کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہماری بھی جو تباہی بربادی ہوئی ہے، خلافت بنو عباسیہ بھی جو تباہ برباد ہوئی ہے، اور یہاں کی جو مملکت تباہ اور برباد ہوئی ہے، وہ علماء سو کے غلبے کی وجہ سے. لیکن علماء سو کا غلبہ رہا، لیکن علماء حق خاموش نہیں رہے. کم تعداد میں ہونے کے باوجود وہ برابر وہ اسلامی اجتماعیت سے لوگوں کو جوڑتے رہے. جہاں پر یہ اکبر کو انہوں نے بہکا، ابو الفضل فیضی وہ بھی عالم تھے، ایک نے بغیر نقطے کی تفسیر بھی لکھی ہے کوئی حکومت سے انعام پانے کے لیے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ خاموش نہیں رہے. شیخ احمد ساندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنی مخالفت مول لی، جہانگیر کی بھی، بادشاہوں کی بھی. اور یہ جو امت مسلمہ میں جو سلسلے، یہ بعد میں اس میں غیر اسلامی چیزیں آئی ہے. یہ تصوف کے جو سلسلے تھے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقش بندیہ ہو، سلسلہ سہر وردیہ ہو، یہ سلسلے کہے کہ تھے، یہ ایسے نہیں تھے. یہ پیری مریدی کی سلسلے یوں ہی نہیں تھے. بادشاہوں کے پاس طاقت اور قوت تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو پھر ایک علماء حق میدان میں آئے، اور سیاسی طاقت اور قوت ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے پھر تعلیم و تربیت سے لوگوں کو جوڑا. اور وہ بھی ایک عمارتی کا حصہ تھا، وہ امیر اور مامور کی ایک شکل تھی. لیکن جب بھی کوئی اسلامی تحریک چلتی ہے، دینی تحریک چلتی ہے، اگر اس پر باریک نظر نہیں ہے، قرآن حدیث سے اس کا تعلق اور رشتہ مضبوط نہیں ہے، تو شیطانی خیالات اس میں داخل ہو جاتے ہیں. تو بعد میں یہ سلسلوں میں بھی شیطانی خیالات داخل ہو گئے، شرک داخل ہو گیا. ورنہ یہ سلسلے جو وجود میں لائے گئے تھے، ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو غیر اسلامی اجتماعیت سے کاٹنا، دور رکھنا، اور اپنے سلسلوں سے جوڑنا. اور چنانچہ جب تک یہ صحیح طور پر رہے سلسلے، تو وقت ہے کہ جو بادشاہ تھے وہ بھی مجبور ہوتے تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بات کو کہ آپ تم اعلان کرو، اس لیے کہ زیادہ لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی،
اور وہ بادشاہوں کی حکومت سے ٹوٹ گئے تھے، کٹ گئے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک بڑی تعداد نے بیعت کی تھی، ان کی عمارت میں داخل ہو گئے تھے، تو بادشاہ بھی مجبور ہو گئے تھے پھر، حالانکہ ان کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن یہ فریضے کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا۔ اس لیے کہ اسلامی اجتماعیت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور یہ جو حکمراں تھے، حکمراں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، وہ دینی اور اسلامی لحاظ سے اسلامی امیر نہیں ہو سکتے تھے، وہ خلیفہ کی تعریف میں نہیں آتے تھے۔ اور مسلمانوں کو تو سیاست کے سلسلے میں اسلامی امارت و اسلامی خلافت سے جڑنا ضروری ہے، تو یہ اسی کی ایک طرح سے متبادل شکل تھی کہ حکومت تو ان کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر یہ سلسلے قائم کیے۔ لیکن جب تعلیم و تربیت کی کمی ہوئی ہے اور پھر حکومت خاموش نہیں رہتی ہے، حکومتیں جب دیکھتی ہیں کہ ہماری نہیں چل رہی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بزرگ، یہ جو مشائخ ہے، یہ جو مرید ہے، یہ ہماری عمارت سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں اور دینی اور اسلامی عمارت مضبوط کر رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی سلسلہ جاری کیا تھا، وہ بیعت لیتے تھے اپنے سے اور پھر ان کو ہدایت دیتے تھے اور پھر وہ عمل میں لاتے تھے۔ لیکن جب حکمرانوں نے دیکھا کہ یہ جو بیعت کے سلسلے ہیں یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے افراد اس میں داخل کر دیے۔ آج بھی ایسی ہوتا ہے، منافق بن کر تحریکوں میں اور افراد میں داخل ہو کر پھر اپنے کام کرنا۔ تو جب یہ لوگ پیروں کو اہمیت دے رہے تھے، یہ بزرگوں کو اہمیت دے رہے تھے، یہ تعلیم و تربیت کے سلسلوں کو اہمیت دے رہے تھے، تو حکومت نے پھر اپنی سرپرستی میں یہ خانقاہیں قائم کی اور پھر یہ سلسلوں کو شرک کی طرف موڑ دیا۔ 250 سال کے بعد معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنی ہے، پکی قبر۔ 250 سال اکبر کے زمانے تک کچی قبر تھی وہ۔ کیوں؟ ان کے جو ماننے والے تھے وہ توحید پرست تھے اور وہ زندگی بھر سے سن رہے تھے کہ اسلام میں مورتی پوجا، مزار پرستی شرک ہے، وہ کیسے کریں گے؟ لیکن 250 سال کے بعد ان کو کامیابی ملی ہے۔ اکبر کے پھر اشارے پر بھی بڑی مزار بنی ہے، اور جو سلسلے شروع ہوئے تھے یہ مزار پرستی کو ختم کرنے کے لیے، شرکوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ انسانی عقیدت اور عظمت کو ختم کرنے کے لیے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لوگ معتقد بنے اور اسلامی امیر کے اس وقت تک معتقد بنے اور مطیع اور فرما بردار بنے جب تک کہ ان کی عمارت، جب تک ان کی حکومت قرآن حدیث کے تابع ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی نگرانی میں اپنی ضرورت کے لیے پھر خانقاہیں شروع کی، اور پھر یہ دنیا پرست اس میں جاہل صوفی آ گئے، اور پھر علماء حق کو پھر 1 صدی کی قربانی دینی پڑی کہ یہ صوفیہ اور یہ مزار پر یہ تصوف کے ذریعے سے جو شرک آیا تھا، ذکر و اذکار کے ذریعے سے جو شرک آیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے 1 صدی لگی مسلمانوں کو۔ تو اسلامی عمارت کی اہمیت سے پہلے ہم غیر اسلامی اجتماعیت کی قباحت کو، خباثت کو، برائی کو، ممانعت کو سمجھے اور اپنا بھی اس سے تعلق و رشتہ ہم توڑے، تعاون کا تعلق رشتہ بھی توڑے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وہ تعاون البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون مت کرو۔ ہر وہ اجتماعیت غیر اسلامی ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے، تو ایسی اجتماعیت کا مسلمان ساتھ نہیں دے سکتے، چاہے پھر ان کو کتنی قربانیاں دینا پڑے، لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتے، ان کی مخالفت ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف سپرد کرو، اور اس سے مراد ہے مسلمان۔ یہ چند صفحات میں نے زراعت سے کیے صبح، تفہیم القرآن کی پہلی جلد کی سورہ نساء کی جو 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں اس کی تفسیر کے حوالے سے، یہ تقریباً 6 صفحات ہے۔ یہ تفہیم قرآن کی پہلی جلد کی صفحہ نمبر 362 سے لے کر 367 تک یہ صفحہ
تفہیم القرآن میں ہاتھ میں لیتا تو ذرا وزن اس میں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو زراعت سے کر لیے۔ اللہ اس کا ترجمہ جو کیا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ پھر تشریح کے طور پر یہاں جو باتیں دی گئی ہے وہ یہ کہ یعنی تم ان برائیوں سے بچتے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی خرابی کی بگاڑ کی تاریخ ہے، ان کے زوال کی تاریخ ہے، یہ سورہ نساء کی آیاتوں سے پہلے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانت یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بد کردار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں، یہ عہدے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اور جو اس کے اہل ہیں اسی کو سپرد کر سکتے ہیں۔ اس لیے علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اذا وسد الامر الی غیر اہل فانتظر الساعۃ، جب یہ عہدے اور ذمہ داریاں نااہلوں کو سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کا ایک مفہوم قتل و غارت گری بھی ہے، ہلاکت اور بربادی بھی ہے کہ تم ہلاکت بربادی کا پھر انتظار کرو، اور جب ایسا وقت آ جائے تو تمہارے لیے زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے نااہل لوگ اگر تمہارے معاملات پر فائز ہو جائے، حکومت پر فائز ہو جائے، تو ان کی قیادت سے نکلنے کے لیے اور ان کی عمارت کو ختم کرنے کے لیے اگر تم کو قبر میں جانا پڑے تو اس سے بھی دریغ مت کرو۔ قبر میں مٹی کی پیٹ میں، زمین کی پیٹ میں کب جاتے ہیں ہم؟ دفن ہونے کے بعد ہی نا۔ وہ دفن ہونے سے تشبیہ دی گئی کہ شہادت کو اور دفن ہونے کو، موت کو تم ترجیح دو زمین پر زندہ رہنے سے۔ اور یہ بالکل عام ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے دنیا کے لیے بھی۔ لوگ یہ تو شہادت ہے، لیکن دنیا میں بھی جو باغیرت ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے تو مرنا پسند کرتے ہیں ذلت کی زندگی سے۔ لیکن اسلام میں جو شہادتیں ہیں وہ تو مرنے کی تعریف نہیں ہے، تو زندگیاں ہوتی ہے کہ تم ان کو مردہ بھی مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو امانت ان لوگوں کو سپرد کرنا جو ان کے اہل ہو، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے، وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان سے نکل جاتے تھے، سری ہٹ درمی برتتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد کی آیت، یعنی گویا کہ اسلامی اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑو، غیر اسلامی اجتماعیت سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ اور اس کے بعد جو جہاں سے آج واعظین مقررین اسلامی اجتماعیت پر تقریر شروع کرتے ہیں، درس شروع کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ سیاق و سباق کا بہت اہم اثر ہوتا ہے نا، بات کو اگر بیچ میں سے لیں گے تو وہ مقصد نہیں پورا ہو سکتا، اس کے آگے اور پیچھے کے حصے کو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ اسلامی اجتماعیت سے کٹنے کے بعد اب کیا ضروری ہے تمہارے لیے؟ نظام زندگی کا ڈھانچہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس غلط اجتماعیت سے کٹ گئے تو صحیح اجتماعیت ضروری ہے، صحیح اجتماعیت سے آپ نہیں جڑے تو لازماً آپ کو غلط اجتماعیت سے جڑنا پڑے گا۔ آج جو امت بھارت میں، ہندوستان میں زیادہ تر مسلمان جو غیر اسلامی اجتماعیت سے جڑے ہوئے، ایک طرح سے سزا ان کو ملی ہوئی ہے۔ اسلامی اجتماعیت سے انہوں نے جڑنے کی اہمیت، ضرورت محسوس نہیں کی، تو یہ سزا ملی ہوئی ہے، اور ابھی تک ڈھیل اور مہلت سے کچھ فائدے بھی ہو رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ غیر اسلامی اجتماعیت سے جڑنے کے دنیا میں کتنے سیاسی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو میرا اپنا احساس یہ کہ نواب ملک سے جا کے پوچھنا چاہیے، یہ عام سیاسی فرد نہیں ہے نا، اسلامی پارٹی کا فرد نہیں ہے، وہ کہاں پہنچتی ہے امت ڈھیل اور مہلت کے بعد؟ وہ تو تاریخ میں ہلاکت اور بربادی تک بھی پہنچی ہے، اور ابھی ہم اس کے دہانے پر ہیں۔ یہاں کی امت مسلمہ اگر غیر اسلامی اجتماعیت سے ہندوستان کی امت مسلمہ نے توبہ نہیں کی
تو تباہی اور بربادی کا وقت بہت دور نہیں ہے، وہ نزدیک دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن جن کو پھر بھی اب اسی پر ناز ہے کہ غیر اسلامی اجتماعیت سے، غیر اسلامی پارٹیوں سے جڑ کر ہم اپنے سیاسی مسائل حل کر سکتے ہیں، سیاسی طاقت اور قوت ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو میں وہ چیز سینکڑوں مثالیں، لیکن دور حاضر کی حالات حاضرہ سے بھی تعلق ہوتا ہے نا۔ تو یہ نواب ملک کا ایک نام ہو سکتا ہے، اعظم خان کا نام ہو سکتا ہے یو پی سے، جو کچھ یونیورسٹی تھی وہ تہس نہس کر دی، پھر وہ ابھی نہیں نجات نہیں ملی، ابھی ایڈی سے نجات نہیں ملی، وہ زیورات وغیرہ جتنے تھے بیوی کے وہ سب غصب کر لی حکومت نے، اور ان کے جتنے رشتہ دار تھے 100 کے قریب، اب وہ کہہ رہے میرے وہ رشتہ دار ہے بھی نہیں لیکن چاہنے والے تھے، تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ان سے جا کر پوچھو کہ یہ سیاسی نظام میں، یہ غیر اسلامی نظام میں کتنے ہم محفوظ ہیں۔ وہ دانش علی سے پوچھو جا کر، جس کو بہوجن سماج پارٹی نے نکال بھی دیا، جس کی توہین ہوئی تھی پارلیمنٹ میں۔ وہ نوح کے ایم ایل اے مامن خان سے پوچھو، جو ابھی جیل میں ضمانت نہیں ہوئی ہے، قصور اتنا ہی تھا کہ اس کے پاس فون گئے تھے ان مظلوم مسلمانوں کے، جن کے گھر حکومت نے بوڈو در سے گرا دیے، تو فون گئے تھے ان کو مدد کے لیے۔ تو یہ جرم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتا ہے؟ ان کو اولین طور پر سزا اس لیے ملی کہ وہ زیادہ تو قصوروار تھے۔ اسلام کو قائم کرنے کے نتیجے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تو آزمائش ہوتی ہے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس سے پلٹے۔ اور یہ غلطی پر غلطی مسلمان کر رہے، ورنہ یہ غیر اسلامی اجتماعیت سے جڑنے کے نقصانات تو مسلمان 200 صدیوں سے بھگت رہے ہیں، دو صدیوں سے، 200 سال سے عالمی سطح سے بھگت رہے ہیں۔ خاص طور سے سیاست میں اسلامی اجتماعیت کو نظر انداز کر کے امت مسلمہ بھی بھارت کی سطح پر آزادی کی جو تحریک تھی، آزادی کے فوراً بعد سے مسلمان اس کے نقصانات، اپنی بے بسی کمزوری کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی حیات تھے جب بابری مسجد میں مورتیاں رکھی گئی تھی، وہ ہلاک تھے، جب قتل عام جاری تھا اس وقت بھی ہلاک تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، لیکن چو بھی کر سکے کیا، اُب بھی کر سکے کیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے وہ تاریخ، ان کے صفحات اٹھا کر دیکھ لیجئے، 30 صفحات انہوں نے لکھے بھی، لیکن تلقین کی کہ میرے 30 سال کے بعد اس کو شائع کرنا۔ کیسی بے بسی سے گزرے مولانا ابوالکلام آزاد، جبکہ ذمہ دار قسم کے تھے، لیکن سزا ملتی ہے نا۔ اسلامی اجتماعیت کو ہونا بچھونا نہیں بنایا، جس طرح سے مولانا مودودی نے بنایا تھا۔ آزمائشیں تو آئی ان پر بھی، لیکن اتنی بے بسی سے تو نہیں گزرے نا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے کہ مہاتما گاندھی کے پاس جاتے تھے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہ دیکھو مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، روک نہیں رہا ہے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا، مرن برت کیا، لیکن کانگریس کو، سردار پٹیل کو یہی پسند بھی نہیں تھا، تو اس لیے 6 مہینے کے اندر ہی کام بجا دیے نا۔ 19 اگست 47، 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، اور مہاتما گاندھی کی جو قتل کی جو تاریخ ہے، چاہے 30 جنوری 1948، 30 جنوری ہے نا، 30 جنوری 1948، گویا کہ 5-6 مہینے کی بات رہی ہے۔ تو جو کچھ کاٹا تو گویا کہ یہ بھی نہیں پسند تھا۔ ہاں، حالانکہ وہ بھی ایک حکمت عملی تھی کہ ایک طرف دنیا والوں کو اطمینان دلایا جائے کہ نہیں، مسلمانوں کے حق میں بھی آواز اٹھ رہی ہے، ایک حکمت عملی تھی ان کی۔ لیکن جو دوسرا گروپ تھا کانگریس میں، وہ ظاہری لحاظ سے بھی مسلمانوں کی ہمدردی اور مسلمانوں کے حق میں آواز کو اٹھانے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل تو RSS کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی کہنے کی چیز ہے نا کہ RSS اور کانگریس میں کب دوری رہی ہے۔ جو RSS کے بڑے بڑے ذمہ دار تھے تو وہ کانگریس میں منتری بھی تھے، تو کانگریس یہ کہہ کر تھوڑی اپنا دامن بچا سکتی کہ ناتھو رام گوڈسے کا RSS سے تعلق تھا، RSS کا تو بڑے بڑے کانگریسیوں کا بھی تعلق تھا، آج بھی ہے۔ لیکن ہمارے لیے احتساب کی بات ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت بہترین تشریح کی ہے مولانا مودودی نے، حالات حاضرہ کے تحت بھی سبھی اس میں اقتباس ہے، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر غیر اسلامی اجتماعیت سے نہیں جڑنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، تو پھر سورہ نساء کی جو آیت نمبر 60 ہے، اللہ نے اس میں اس کو بیان کیا ہے۔
अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं पलटे, अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं फेरा तो तागूत की तरफ फेरना ही पड़ता है। हमारे जो अकाबिरीन, मुसलमानों के जो अकाबिरीन बड़े जो उलमा थे, इस्लामी इज्तिमाइयत से नहीं जुड़े तो कौन सा उन्होंने तीर मारा, कौन सा उन्होंने कमाल किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा कमाल किया? इस्लामी इज्तिमाइयत से नहीं जुड़े तो कौन सा बड़ा कमाल, कौन सा बड़ा तीर मारा? कांग्रेस के रुकन बने, जिम्मेदार बने, इससे क्या होगा? और भी आज भी जो हैं इस्लामी इज्तिमाइयत से नहीं जुड़कर ये बड़े बड़े लीडरान वो कौन सा तीर मार रहे हैं और कौन सा वो कमाल कर रहे हैं, ये होता है। उसके बाद जिसके अल्लाह ने सज़ा का ऐलान किया, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते अल्लाह पर ईमान लाने का और जो हमने आपकी तरफ नाजिल की उस पर ईमान के दावेदार है और आपसे पहले नाजिल करदा किताबों पर ईमान के दावेदार है, लेकिन उनके मामलात और युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत, वो अपने मामलात को तागूत की तरफ, बातिल निज़ाम, फिर तशरीह पढ़ लीजिए कि इस तागूत से क्या चीज़ें मुराद है। बस आखिर में मैं वही पेश कर दे रहा हूँ 1-2 मिनट में। जबकि उनको हुक्म दिया गया वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, जबकि उनको हुक्म दिया गया तमाम ईमान वालों को कि वो तागूत का इनकार करे। वो युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान तो चाहता ही लोगों को दूर की गुमराही में डाल देना। फिर यहाँ जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की जो तशरीह की वो ये, यहाँ सरी तौर पर तागूत से मुराद वो हाकिम है जो कानून इलाही के सिवा किसी और दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करता हो, और वो निज़ाम अदालत है जो ना अल्लाह के इख्तियार आला का मुती हो और ना अल्लाह की किताब को आखिरी सनद मानता हो। लिहाजा ये आयत इस माने बिल्कुल साफ है कि जो अदालत तागूत की हैसियत रखती है उसके पास अपने मामलात फैसले के लिए जाना ईमान के मुनाफी यानी खिलाफ है, और खुदा और रसूल की किताब पर ईमान लाने का लाजमी इक्तदा ये है कि आदमी ऐसी अदालत को जायज़ अदालत तस्लीम करने से इनकार कर दे। कुरान की रूह से अल्लाह पर ईमान और तागूत से कुफ्र दोनों लाजिम मलजूम हैं, और खुदा और तागूत दोनों के आगे बैक वक्त तो झुकना ऐन मुनाफिकत है। ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह की है। तो मोहतरम हज़रात, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हमको जो दीन और ईमान की दौलत अता की, तो दीन का एक अहम हुक्म ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो अमीर इससे मुराद है वो अमीर जो कुरान हदीस की इमारत अहकाम का ताबे और पाबंद हो, ऐसी इमारत से हम अपना ताल्लुक़ और रिश्ता जोड़े और गैर इस्लामी इज्तिमाइयत से अपने आप को हम बचाए, उम्मत को ही बचाए, ताकि इस दुनिया में भी हम गैर इस्लामी इज्तिमाइयत के वाबस्तगी के नुकसानात से खुद भी बच सके और उम्मत को भी हम बचाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।